اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یا اہل بیت کرام، یا صحابہ کرام۔ دلائل الخیرات، 8واں حفظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، سیدنا محمد پر درود نازل فرما، جو دنیا سے بے رغبتی رکھنے والے نبی اور خدائے بادشاہ و بے نیاز و یکتا کے پیغمبر ہیں۔ ایسا دائمی درود جو انتہائے زمانے تک بغیر کسی انقطاع و فنا کے باقی رہے۔ ایسا درود جس کے ذریعے تو ہمیں گرمی و دوزخ سے نجات دے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اے اللہ، ہمارے آقا نبی امی سیدنا محمد اور ان کی آل پر درود نازل فرما، ایسا درود جس کی تعداد کا شمار نہ ہو سکے اور جس کے فیض کا حساب نہ ہو سکے۔ اے اللہ، سیدنا محمد پر درود نازل فرما، ایسا درود جس کے سبب ان کی آرام گاہ کو بزرگی عطا کر، اور جس کے باعث قیامت میں ان کی شفاعت قبول کر کے انہیں ان کی رضا مندی تک پہنچا دے۔ اے اللہ، نبی اصیل و سردار بزرگ سیدنا محمد پر درود نازل فرما، جو وحی و قرآن لے کر آئی ہیں، اور جنہوں نے تفسیر کے بیان کو واضح کر دیا ہے، جن کے پاس سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کرامت و فضیلت لے کر آئے ہیں، اور جنہیں خدائے بزرگ و بادشاہ نے طویل اندھیری رات میں سیر کرائی، تو ان کے لیے عالم ملکیت کے پردہ اٹھا دے، انہیں عالم جمرود کی بلندیوں کو دکھایا، اور انہوں نے ہمیشہ زندہ اور باقی رہنے والے اس خدا کی قدرت کا نظارہ کیا جسے موت نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ ان پر درود و سلام نازل فرمائے، ایسا درود جو حسن و جمال، فضل و کمال اور بھلائی سے ملا ہوا ہو۔ اے اللہ، سیدنا محمد اور سیدنا محمد کے آل پر بارش کے قطروں کی تعداد میں درود نازل فرما، سیدنا محمد اور سیدنا محمد کے آل پر درختوں کے پتوں کے شمار میں درود نازل فرما، سیدنا محمد اور سیدنا محمد کے آل پر سمندروں کے جھاگ کے برابر درود نازل فرما، سیدنا محمد اور سیدنا محمد کے آل پر دریاؤں کی تعداد میں درود نازل فرما، سیدنا محمد اور سیدنا محمد کی آل پر صحراؤں اور ویرانوں کی ریت کی تعداد میں درود نازل فرما، سیدنا محمد اور سیدنا محمد کی آل پر پہاڑوں اور پتھروں کے بوجھ کی مقدار میں درود نازل فرما، سیدنا محمد اور سیدنا محمد کی آل پر جنتیوں اور دوزخیوں کے شمار میں درود نازل فرما، سیدنا محمد اور سیدنا محمد کی آل پر نیکوں اور بدوں کی تعداد میں درود نازل فرما، اور سیدنا محمد اور سیدنا محمد کی آل پر اس کی شمار میں درود نازل فرما، جس کے سبب رات و دن بدلتے رہتے ہیں۔ اے اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے درود کو جہنم کے عذاب سے حجاب بنا دے، اور اے ہمارے لیے جنت کے مباح ہونے کا ذریعہ بنا دے، بے شک تو غالب اور بہت بخشش والا ہے۔ اللہ تعالیٰ درود بھیجے سیدنا محمد پر اور ان کی پاکیزہ آل پر اور برکت والی اولاد پر، ان کے بزرگ صحابہ پر اور ان کی ازواج مطہرات پر جو مومنوں کی مائیں ہیں، ایسا درود جو متصل اور قیامت تک بے درپا ہو۔ اے اللہ، درود نازل فرما نیکیوں کے سردار پر، برگزیدہ رسولوں کی زینت پر، اور ان سب سے بزرگ پر جن پر رات تاریک ہوئی اور دن روشن ہوا۔ اے اللہ، درود نازل فرما نیکوں کے سردار پر، برگزیدہ رسولوں کی زینت پر، اور ان سب سے بزرگ پر جن پر رات تاریک ہوئی اور دن روشن ہوا۔ اے اللہ، درود نازل فرما نیکوں کے سردار پر، برگزیدہ رسولوں کی زینت پر، اور ان سب سے بزرگ پر جن پر رات تاریک ہوئی اور دن روشن ہوا۔ اے اللہ، اے ایسا احسان والے
جس کے احسان کا کوئی بدلہ نہیں ہو سکتا، اور ایسے بخشش والے جس کے احسان و کرم کی کوئی جزا نہیں ہو سکتی۔ اے اللہ، ہم تجھ سے تیرے ہی واسطے سے سوال کرتے ہیں اور تیرے سوا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں کہ ناکرین کے سوال کے وقت ہماری زبانوں کو گواہیاں عطا کر دے، ہمیں اچھے اعمال کی توفیق دے، اور اے عزت و جلالت والے، ہمیں لرزشوں اور زلزلوں قیامت کے دن امن والوں میں سے بنا دے۔ اے تمام زمانوں اور عصور سے پہلے نوروں کے نور، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تو ہی بغیر زوال کے باقی رہنے والا ہے، تو ہی ایسا غنی ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے، ایسا پاک، منزہ، برتر اور غالب ہے کہ نہ کوئی مکان اس کا احاطہ کر سکے اور نہ کوئی زمانہ اس پر گزر سکے۔ میں تجھ سے تیرے تمام اچھے ناموں کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں، اور تیرے اس نام کے وسیلے سے جو تیرے نزدیک قدر و منزلت کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے، تیرے حضور جس کا ثواب بہت زیادہ ہے اور جس کے ذریعے تو سب سے جلدی دعا قبول فرماتا ہے، اور تیرے اس جمع شدہ و پوشیدہ نام کے وسیلے سے جو بزرگ و برتر ہے، سب سے بڑا ہے، اعظم عظیم تر ہے، جس نام سے تو محبت فرماتا ہے، جس کے ذریعے مانگنے والوں سے تو راضی رہتا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو بہت مہربان اور احسان فرمانے والا، بغیر مثل کے زمین و آسمان کا پیدا فرمانے والا، بزرگ و کرم والا، غائب و موجود سب کو جاننے والا، بزرگ و برتر ہے۔ میں تجھ سے تیرے عظیم بلکہ عظیم تر نام کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں، جس کے ذریعے جب بھی تجھے پکارا گیا تو نے جواب دیا، اور جب بھی اس کے ذریعے تجھ سے سوال کیا گیا تو نے عطا فرمایا۔ میں تجھ سے تیرے اس نام کے وسیلے سے سوال کر رہا ہوں جس نام کی عظمت کے سامنے سارے عظیم بادشاہوں، درندوں، پتنگے اور تیر اور تیرے پیدا کردہ ہر شے پر جھکاتی ہیں۔ اے اللہ، اے میرے رب، میری دعا کو قبول فرما۔ اے وہ ذات جس کے لیے ہر عزت اور غلبہ و اقتدار ہے، اے زمین و آسمان کی مملکت کے مالک، اے وہ جو سدا زندہ ہے اور جو کبھی نہیں مرتا، پاک ہے تیرے لیے اے میرے پروردگار، کیا ہی عظیم تیری شان ہے اور کیا ہی بلند تیرا مقام ہے۔ تو میرا پالنے والا ہے، تو اپنے غلبہ و اقتدار میں ہر کمزوری سے پاک ہے۔ میں تیرے ہی طلب رکھتا ہوں اور تجھ سے ڈرتا ہوں۔ اے عظیم، اے کبیر، اے بہت غالب، اے قوی، اے عظیم، تو بہت برکت و بلندی والا ہے۔ اے علیم، پاک ہے تو، اے عظیم، پاک ہے تو، اے بزرگ و برتر۔ میں تجھ سے تیرے کامل بڑے اسم عظیم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ ہم پر کسی سخت جھگڑالو انسان، سرکش شیطان، بہت حسد کرنے والے انسان، کسی کمزور طاقتور، کسی نیک و بد اور کسی غلام و سرکش کو مسلط نہ فرما۔ اے اللہ، میں تجھ سے عرض گزار ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی لائق پرستش نہیں ہے۔ تو اکیلا اور یکتا ہے، جس نے نہ کسی کو پیدا کیا ہے اور نہ کسی نے اسے پیدا کیا ہے، اور جس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اے وہ ذات کہ اس کے سوا ویسا کوئی نہیں، اے وہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اے ازل، اے ابدی، اے وہ جس کی ابتدا نہیں، اے وہ جس کی انتہا نہیں، اے وہ جو ایسا زندہ ہے کہ مرتا نہیں، اے ہمارے معبود، اے ہر شے کے معبود، معبود یکتا کہ تیرے سوا کوئی پرستش کے قابل نہیں ہے۔ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، پوشیدہ و ظاہر کو جاننے والے، بڑے مہربان اور نہایت رحم والے، زندہ اور زندہ رکھنے والے، بہت بدلہ دینے والے، بہت محبت کرنے والے، بہت احسان کرنے والے، حشر میں
مردوں کو اٹھانے والے، کائنات کے وارث، اے بزرگ و بخشش والے، تیرے دست قدرت میں تمام مخلوق کا دل ہے، تیری بارگاہ میں ان کی پیشانیاں جھکی ہیں، تو ہی تو ان کے دلوں میں بھلائی کا بیج بوتا ہے اور جب چاہتا ہے ان سے برائی کو مٹاتا ہے۔ تو اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے دل سے اپنی ہر ناپسندیدہ چیز کو مٹا دے اور میرے دل میں اپنی طرف سے اپنی خشیت و معرفت، اپنا خوف اور اپنی چاہت اور امن و عافیت کو بھر دے اور ہم پر اپنی رحمت و برکت کے ساتھ لطف و کرم فرما اور ہمارے دلوں میں صداقت و حکمت ڈال دے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے ڈرنے والوں کا علم، عاجزی والوں کا رجوع، مسلسل یقین والوں کا اخلاص، صابروں کا شکر اور سچوں کی توبہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے اس نور ذات کے وسیلے سے سوال کرتے ہیں جس نے عرش کے سارے گوشوں کو بھر دیا ہے کہ میرے دل میں تو اپنی معرفت کا بیج بو دے، یہاں تک کہ مجھے کما حق تیرے عرفان حاصل ہو سکے، جس طرح پہچانے جانے کو تو سزاوار ہے۔ اللہ تعالیٰ درود نازل فرمائے ہمارے سردار محمد پر جو خاتم الانبیاء اور امام المرسلین ہیں، اور ان کی آل و اصحاب پر، اور اچھی طرح سلام بھیج، اور ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا پروردگار ہے۔ اے اللہ، اس کتاب کے مؤلف کو بخش دے، ان پر رحم فرما اور انہیں محشر میں انبیاء و صدیقین و شہداء و صالحین کے گروہ میں اٹھنے والوں میں بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے استاد کو، ہمارے مشائخ کو اور تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، ان میں سے زندوں اور مرنے والوں سب کو بخش دے اپنی رحمت سے۔ اے رحمان الرحمین، اور اس کے مؤلف کی توبہ قبول فرما، بے شک تو بہت مغفرت کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ پھر 14 بار یہ درود پڑھا جائے، یعنی کہ 14 ٹائمز یہ درود پڑھا جائے گا۔ میں 14 ٹائمز یہ درود پڑھتا ہوں۔ اے اللہ، بدر کامل پر درود نازل فرما۔ اے اللہ، ظلمتوں کے نور پر درود بھیج۔ اے اللہ، کلید جنت پر درود نازل فرما۔ اے اللہ، سارے مخلوق کی شفاعت کرنے والے پر درود نازل فرما۔ اے اللہ، بدر کامل پر درود نازل فرما۔ اے اللہ، ظلمتوں کے نور پر درود بھیج۔ اے اللہ، کلید جنت پر درود نازل فرما۔ اے اللہ، ساری مخلوق کی شفاعت کرنے والے پر درود نازل فرما۔ اے اللہ، بدر کامل پر درود نازل فرما۔ اے اللہ، ظلمتوں کے نور پر درود بھیج۔ اے اللہ، کلید جنت پر درود نازل فرما۔ اے اللہ، ساری مخلوق کی شفاعت کرنے والے پر درود نازل فرما۔ اے اللہ، بدر کامل پر درود نازل فرما۔ اے اللہ، ظلمتوں کے نور پر درود بھیج۔ اے اللہ، کلید جنت پر درود نازل فرما۔ اے اللہ، ساری مخلوق کی شفاعت کرنے والے پر درود نازل فرما۔ اے اللہ، بدر کامل پر درود نازل فرما۔ اے اللہ، ظلمتوں کے نور پر درود بھیج۔ اے اللہ، کلید جنت پر درود نازل فرما۔ اے اللہ، ساری مخلوق کی شفاعت کرنے والے پر درود نازل فرما۔ اے اللہ، بدر کامل پر درود نازل فرما۔ اے اللہ، ظلمتوں کے نور پر درود بھیج۔ اے اللہ، کلید جنت پر درود نازل فرما۔ اے اللہ، ساری مخلوق کی شفاعت کرنے والے پر درود نازل فرما۔ اے اللہ، بدر کامل پر درود نازل فرما۔ اے اللہ، ظلمتوں کے نور پر درود بھیج۔ اے اللہ، کلید جنت پر درود نازل فرما۔ اے اللہ، ساری مخلوق کی شفاعت کرنے والے پر درود نازل فرما۔ اے اللہ، بدر کامل پر درود نازل فرما۔ اے اللہ، ظلمتوں کے نور پر درود بھیج۔ اے اللہ، کلید جنت پر درود نازل فرما۔ اے اللہ، ساری مخلوق کی شفاعت کرنے والے پر درود نازل فرما۔ اے اللہ، بدر کامل پر درود نازل فرما۔ اے اللہ، ظلمتوں کے نور پر درود بھیج۔ اے اللہ، کلید جنت پر درود نازل فرما۔ اے اللہ، ساری مخلوق کی شفاعت کرنے والے پر درود نازل فرما۔ اے اللہ، بدر کامل پر درود نازل فرما۔ اے اللہ، ظلمتوں کے نور پر درود بھیج۔ اے اللہ، کلید جنت پر درود نازل فرما۔ اے اللہ، ساری مخلوق کی شفاعت کرنے والے پر درود نازل فرما۔ اے اللہ، بدر کامل پر درود نازل فرما۔ اے اللہ، ظلمتوں کے نور پر درود بھیج۔ اے اللہ، کلید جنت پر درود نازل فرما۔ اے اللہ، ساری مخلوق کی شفاعت کرنے والے پر درود نازل فرما۔ اے اللہ، بدر کامل پر درود نازل فرما۔ اے اللہ، ظلمتوں کے نور پر درود بھیج۔ اے اللہ، کلید جنت پر درود نازل فرما۔ اے اللہ، ساری مخلوق کی شفاعت کرنے والوں پر درود نازل فرما۔ اے اللہ،
بدر کامل پر درود نازل فرما، اے اللہ ظلمتوں کے نور پر درود بھیج، اے اللہ کلید جنت پر درود نازل فرما، اے اللہ ساری مخلوق کی شفاعت کرنے والوں پر درود نازل فرما۔ اے اللہ بدر کامل پر درود نازل فرما، اے اللہ ظلمتوں کے نور پر درود بھیج، اے اللہ کلید جنت پر درود نازل فرما، اے اللہ ساری مخلوق کی شفاعت کرنے والے پر درود نازل فرما۔ پھر مصنف دلائل الخیرات کی جانب منسوب یہ اشعار پڑھے جائیں۔ اے رحمت الہی میں خوف زدہ اور ڈرا ہوا ہوں، اے نعمت الہی میں مفلس اور تنگ دست ہوں، خدائے علیم سے ملنے کے قابل میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے، سوائے تیری عظیم القدر محبت اور میرے ایمان کے۔ زندگی کے شہر سے مجھے امن فراہم فرما اور موت کے شر سے، زندگی کے شر سے مجھے امن فراہم فرما اور موت کے شر سے، اور اس سے کہ میرا جسم جلایا جائے، یوں غنی کر دے کہ اس کے بعد پھر افلاس نہ رہے، اور زنجیر گناہ سے میری آزادی کا ذریعہ بن جائے۔ خدائے مالک و بے نیاز کی سلامتی و رحمت ہو، جب تک شاخوں کے پتوں میں پرندے گنگناتے رہیں، آپ پر اے میرے مضبوط وسیلے اور سہارے مکمل تر، اور اے وہ ذات جس کی مدد میری خوشی و راحت ہے۔ پھر مصنف علیہ رحمہ کے لیے فاتحہ پڑھی جائے اور دلائل الخیرات کے خاتمے پر یہ دعا پڑھی جائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اور دلائل الخیرات کے خاتمے پر یہ دعا پڑھی جائے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے طفیل ہمارے سینوں کو کھول دے اور اس کے واسطے ہمارے معاملات کو آسان فرما دے، اس کی برکت سے ہماری تکلیف کو دور فرما، ہمارے غموں کو مٹا دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، اس کے طفیل ہمارے قرضوں کو ادائیگی فرما، اس کے صدقے ہمارے احوال کی اصلاح فرما، اس کے باعث ہمیں ہماری امیدوں اور آرزوؤں تک پہنچا دے، اس کے وسیلے ہماری توبہ قبول فرما، ہمارے گناہوں کو دھو دے، اے اس کے ذریعے ہماری دلیل کی نصرت فرما، ہماری زبانوں کو پاک فرما، اس کے فضل سے ہماری وحشت کو مانوس کر دے، اور اس کی برکت سے ہماری غربت و بے وطنی پر رحم کر، اے اللہ درود پاک کا نور بنا دے ہمارے سامنے اور پیچھے، ہمارے دائیں اور بائیں، اور ہمارے اوپر اور نیچے، ہماری زندگی میں اور ہماری موت میں، ہماری قبروں میں اور ہمارے حشر و نشر میں اور قیامت میں، اسے ہمارے سرور کے لیے سائبان بنا دے، اسے ہمارے سرور کے لیے سائبان بنا دے، اس کی برکت سے ہماری نیکیوں کے پلڑوں کو وزن دار بنا دے، اور اس کے برکتوں کو ہم پر برقرار رکھ، یہاں تک کہ ہمیں اپنے نبی و آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حال میں ملاقات کرائیں کہ ہم امن و اطمینان میں ہوں، شاد و فرحاں ہوں۔ اے اللہ ہمارے اور ان کے درمیان علیحدگی نہ فرماتا، ان کو ہمیں ان کے داخل ہونے کی جگہ جنت میں داخل فرما، ان کی بزرگی والے قرب میں پناہ عطا کر، ان لوگوں کے ساتھ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، اور وہ لوگ کتنے ہی اچھے ساتھی ہیں۔ اے اللہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں اس حال میں کہ ہم نے انہیں دیکھا نہیں ہے، تو اے اللہ ہمیں دونوں جہاں میں ان کے دیدار کی نعمت سے بہرور فرما، ہمارے دلوں کو ان کی محبت پر ثابت رکھ، ہمیں ان کی سنت کا عامل بنا، ان کی ملت پر ہمیں موت دے، ان کی نجات یافتہ جماعت اور فلاح یافتہ گروہ میں ہمارا حشر فرما، اور ہمارے دلوں میں پناہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمیں نفع عطا فرما۔ اس دن جس دن کوئی
کوشش اور کوئی مال و اولاد نفع نہ دے گی۔ اے اللہ ہمیں ان کی صاف شفاف حوض پر وارد فرما، ان کے لبریز پیالوں سے جام کوثر پلا، موت دینے سے پہلے ہمارے لیے اپنے اور اپنے حبیب کے حرم کی زیارت کو آسان فرما، اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں ہماری اقامت کو دائم فرما یہاں تک کہ ہم وفات پا جائیں۔ اے اللہ ہم انہیں تیری بارگاہ میں شافع بناتے ہیں، کیونکہ وہ تیری بارگاہ میں سب شفاعت کرنے والوں سے بزرگ ہیں۔ ہم تجھے ان کی قسم دیتے ہیں اور وہ ان سب سے بڑے ہیں جن کی قسم تجھے دی جاتی ہے۔ ہم تیرے حضور ان کے وسیلہ لیتے ہیں کیونکہ وہ تجھ تک سب سے قریبی وسیلہ ہیں۔ اے رب ہم تجھ سے اپنے دلوں کی سختی کی شکایت کرتے ہیں، کثرت گناہ، امیدوں کی تعویل ہونا، اپنے اعمال کی خرابی، نیکیوں میں اپنی سستی اور نافرمانی میں چستی و تیزی کی شکایت کرتے ہیں، کیونکہ تیری ذات ہی سب سے بہتر ذات ہے جس سے شکایت کی جائے۔ اے رب تجھ سے ہی ہم اپنے دشمنوں اور نفسوں کے خلاف مدد مانگتے ہیں، تو ہماری مدد فرما۔ ہم اپنی اصلاح و فلاح میں تیری فضل و کرم پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، تو اے رب ہمیں اپنے سوا کسی کے بھروسے پر مت چھوڑ۔ اے اللہ ہم تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے منسوب کیے جاتے ہیں، تو اس بارگاہ سے ہمیں دور نہ کر۔ ہم تیرے در پر کھڑے ہیں، ہمیں مت دھتکار، ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں، ہمیں محروم نہ کر۔ اے اللہ ہماری عاجزی و خواری پر رحم فرما، ہمیں خوف سے امن دے، ہمارے اعمال کو قبول کر، ہمارے احوال کو درست فرما، ہمیں اپنی طاعت میں مشغول رکھ، ہمارے انجام کو بہتر بنا، زیادتی کے ساتھ ہماری امیدوں کو پورا فرما اور ہماری زندگیوں کو خوش بختی کے ساتھ انجام کو پہنچائیے۔ ہماری ذلت و خواری تجھ پر ظاہر ہے اور ہمارے حال تجھ سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ تو نے ہمیں جو حکم دیا ہم نے اسے چھوڑ دیا، تو نے جس سے منع کیا ہم نے اس کا ارتکاب کیا، لہذا ہمیں تیری بخشش کے سوا اور کوئی امید نہیں ہے، ہمیں معاف فرما دے۔ اے امید کیے جانے والوں میں سب سے بہتر اور جن سے مانگا جائے ان میں سب سے زیادہ بزرگ، بے شک تو معاف کرنے والا، مغفرت کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ الرحمن الرحیم۔ وصلوا علی سیدنا محمد وصلوا علی وصحبہ وسلم تسلیما والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یا اہل بیت کرام، یا صحابہ کرام۔ دلائل الخیرات ہماری اس وقت مکمل ہو گئی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یا اہل بیت کرام۔ کوشش کریں کہ اس کا ایک حفظ روز پڑھا کریں، 8 حفظ 8 دن میں ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم سب لوگوں کی زندگی برکت سے اللہ فرما دے گا اور ہم لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکٹ کر دے گا۔ اللہ آمین آمین۔